السلام علیکم فرینڈز، آج میں تاریخ کی ان عظیم ماؤں میں سے ایک ماں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جن کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر انہوں نے اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے ایک ایسا عظیم نام دیا جنہیں لوگ آج بھی کئی سال گزر جانے کے بعد احترام سے یاد کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں۔ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے شہر بادیون میں پیدا ہوئی۔ بلند ہمت، عبادت گزار اور خوش اخلاق تھی۔ لوگوں کی مدد اور دلجوئی کرنا ان کی عادت تھی۔ سب عقیدت سے انہیں مائی صاحبہ کہتے تھے۔ مشہور تھا کہ مائی صاحبہ جو دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ شادی کو 15 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں تھی۔ میاں بیوی دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری نسل سے اپنا نام لیوا پیدا کر، تو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اللہ کا ایک عظیم صفت سمیع ہے۔ السمیع کے معنی ہے سننے والا۔ اللہ لوگوں کی پکار سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد کے آنگن میں ایک پھول کھلا اور گھر خوشیوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ بیٹے کا نام سید محمد رکھا۔ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا دل اللہ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن تھا۔ ماں کا ذہن بچے کو منتقل ہوا۔ سید محمد کا دل چاہتا تھا کہ وہ اللہ سے باتیں کرے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اللہ رسول کے ذکر سے زندگی کے سارے راستے روشن تھے۔ جب بی بی زلیخا کے شوہر سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو بیٹے سید محمد کی عمر صرف 5 سال کی تھی۔ شوہر کی وفات کا گہرا صدمہ پہنچا لیکن ہمت نہیں ہاری۔ وہ صبر شکر کرنے والی خاتون تھی۔ سود کات کر کے زندگی کا گزر بسر کیا لیکن بیٹے کی تربیت پر خصوصی توجہ دی اور بادیون کے مشہور عالم سید علاء الدین اصولی کے پاس دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ایک روز گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بی بی زلیخا نے فرمایا، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ بیٹے نے یہ سنا تو خوشی سے سرشار ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک شخص بڑا سا تھال لیے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور اس تھال میں اناج تھا۔ اللہ کے کرم سے اناج کئی روز تک ختم ہی نہ ہوا۔ ماں یقین کی تصویر تھی۔ بیٹے کے اندر یقین پیدا کیا کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، رزق دیتا ہے اور ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کو دیکھ کر ہمیشہ فرمایا کرتی تھی، میں دیکھ رہی ہوں تمہارا مستقبل بہت روشن ہے۔ ایک روز بیٹے نے بہت معصومیت سے پوچھا، ماں مجھے میرا مستقبل نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا، وقت آنے پر انشاءاللہ تم بھی دیکھ لو گے۔ بیٹے کی ابتدائی تعلیم مکمل ہوئی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی تشریف لے آئی۔ ماں کی مسلسل توجہ اور تربیت کے بعد عالم فاضل ہو گیا۔ اللہ کے نیک بزرگوں میں سے ایک نام خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنی والدہ سے بہت ہی محبت تھی۔ ان کو یاد کرتے تھے، آنکھوں میں چمک تھی، لہجے میں بہت محبت آ جاتی تھی۔ وہ فرماتے تھے، میری والدہ کا اللہ کے ساتھ بہت خاص تعلق ہے۔ کوئی بھی جب مجھے مشکل پیش آتی ہے تو خواب میں مجھے رہنمائی ہو جاتی ہے۔ خواب میں ملی ہدایت پہ جب بھی میں عمل کرتا ہوں تو میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میری والدہ کثرت سے درود بھیجا کرتی تھی۔ درود پڑھنے کے بعد ہی دعا مانگتی تھی اور جب بھی میری والدہ دعا مانگتی تھی تو وہ ضرور قبول ہوتی تھی۔ والدہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب مجھے کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی ہے تو میں مزار پر جا کر اپنے دل کا حال بیان کرتا ہوں اور اللہ کے فضل سے میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دن رات تبلیغ دین میں مصروف رہتے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہمیشہ راستہ دکھاتے رہتے۔ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھیں تو آپ چاند کی 14 تاریخ کو اپنی والدہ سے ملنے کے لیے ضرور حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے تو اماں نے فرمایا، نظام اگلے ماہ کس کے قدموں میں سر رکھو گے؟ والدہ کی یہ بات سن کر آپ رونے لگے اور عرض کیا، اماں مجھے آپ غریب کو کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ میں تو تنہا ہی رہ جاؤں گا۔ ماں اس بارے میں
کہنے لگی کل صبح بات کریں گے، ابھی تم جاؤ اور آرام کرو۔ صبح صادق کے وقت ملازمہ آپ کے پاس آئی اور فرمایا اماں آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ فوراً والدہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کل تم نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا۔ پھر بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور سامان کی طرف چہرہ کر کے فرمانے لگی اے اللہ، میں اپنے نور نظر کو تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اور یہ فرما کر انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی زلیخا کا قیام جس کمرے میں تھا اسی کمرے میں ان کی تدفین ہوئی۔ مزار اچنی دہلی میں ہے۔ انہوں نے جرأت مندی سے مشکلات کا سامنا کیا اور بیٹے کی تربیت اس انداز سے کی کہ بیٹا اللہ کا دوست بن گیا۔ بے شک تو پیارے دوستوں، اللہ کی دوستی اس شخص کو عطا ہوتی ہے جو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتا ہے۔ اللہ کے دوست دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا کفیل صرف اور صرف اللہ ہے۔ آپ جانتے ہیں بہترین دوست وہ ہے جس کا رفیق صرف اللہ ہے۔ تو پیارے دوستوں، جو شخص اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہ بے شک اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو چلے آئیں ہم اور آپ مل کر ایک کوشش کرتے ہیں اپنے اڑوس، اپنے پڑوس، اپنے ملنے جلنے والوں سے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کو کیا پریشانی، ان کو کیا مشکلیں ہیں، آئیں ان کی مشکلیں حل کرنا شروع کریں۔ کچھ نہیں تو بس ان کو ایک نظر مسکرا کر دیکھیں اور یہ صدقہ کرتے جائیں، شاید کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اپنے نیک بندوں اور دوستوں میں ہمارا نام شامل کر دے۔ بے شک تو پیارے دوستوں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھنا، لیکن سنیں جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ہاں ایک اچھا سا کمنٹ کریں، اور آپ آگے آنے والی ویڈیوز میں مجھ سے کیا